محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی سورۃ الکوثر کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازل ہوئی، اس کے تعلق سے بات آ گئی الحمدللہ۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کا نام رکھا ہے سورۃ الکوثر، کوثر کسے کہتے ہیں اور کوثر سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کوثر کے معنی علماء اکرام نے لکھا ہے، کوثر زیادہ کو بولتی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ دے دیا، بہت زیادہ دے کر ہے۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور دوسرا معنی وہ ہے انا اعطیناک الکوثر سے حوض کوثر مراد ہے۔ حوض کوثر کیا چیز، یہ کون سا حوض، کیا چیز؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اچانک دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر نظر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کوثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت کی نہر ہے۔ حوض کوثر، کوثر جو ہے یہ جنت کی نہر ہے۔ کوثر کسے بولتی ہیں؟ ایک جنت کی نہر کا ایک نام ہے جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر ہے۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر الگ ہے، حوض کوثر الگ ہے۔ حوض کوثر کسے بولتی ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوض عطا کریں گے قیامت کے دن، جس سے اس کا پانی کہاں سے آئے گا؟ اسی نہر کوثر سے آئے گا، یہ پانی الگ سے نہیں۔ وہ جو کوثر نہر ہے، وہ نہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حوض میں وہ پانی چھوڑیں گے۔ کیسا اس کا کنیکشن؟ اب بڑا عجیب انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر ہیں، وہ حوض، وہ جو نہر ہے کوثر، جنت کی نہر ہے، اس سے دو پرنالے آئیں گے، دو پرنالے۔ پرنالے کا تو جو پنو لگاتی نہیں ہمارے زبان میں، دو پرنالے آئیں گے، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا، اور یہ دو پرنالوں سے وہ نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا۔ کوثر نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا، اور یہ پانی یہ حوض میں جمع ہوگا۔ اب یہاں پر یہ حوض ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حوض عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ حوض کی خاصیت کیا ہے، یہ حوض کی خوبی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حوض کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے چاروں طرف موتیوں کے خبے ہوں گے، موتیوں کے خبے ہوں گے، اور اس کی جو حوض کے نیچے جو زمین کا حصہ نظر آئے گا کہ ہاتھ ڈالنے پر ایسا لگے گا کہ کستوری کی زمین ہوگی، کستوری کی، یہ مٹی کی نہیں، یہ بالو کی زمین نہیں، کستوری سے بھی زیادہ خوشبو اس میں مہکتی ہوئی ہوگی۔ اور وہ حوض میں کنکریاں بھی ہوں گے، یعنی حوض کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھرے کنکریاں ہوں گے۔ یہ کئی کو چھوٹے چھوٹے پتھرے کنکریاں، یہ حوض کی خوبصورتی کو بڑھانے کے واسطے چھوٹے چھوٹے کنکریاں بھی ہوں گے۔ وہ کنکریاں ایسا نہیں کہ پتھرے کے کنکریاں نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے موتیوں کے کنکریاں ہوں گے، وہ پورے کے پورے موتیاں ہوں گے۔ یہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قسم کا حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں میں سب سے زیادہ میری امت کو میں اس میں پانی پلاؤں گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے، اس میں جو پیالے ہوں گے پینے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جو پیالے رکھے ہوں گے پینے کے لیے، اس کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کی تعداد ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے، حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا، یہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ آسمان کے تارے، جتنے آسمان پر تارے نظر آتی، لاکھوں کے تارے نظر آتی، اس کی گنتی آج تک اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے اس کی گنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر میں اتنے پیالے ہوں گے کہ آسمان پر جو ستارے نظر آئیں گے نا، وہ ستاروں سے بھی زیادہ اس کی تعداد، اس کی گنتی ہوگی، اتنی زیادہ ہوں گے۔ اور آگے حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پانی کو، حوض کوثر کو، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور پینے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ یہ ایک مرتبہ یہ پانی جو آدمی پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کی اس کی
پیاس بجھا دیں گے، اتنی قیمتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علماء نے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے اور میرے ممبر تک، ممبر رسول جو مسجد نبوی میں ممبر تھا، وہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جو زمین کا جو حصہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ہے نا، اندر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جا کر وہاں زیارت کر آتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، وہ ممبر سے لے کر نبی کے گھر تک کا جو حصہ ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا حصہ ہے، یعنی جنت کا حصہ ہے، وہ جنت کا حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، وہ ممبری اعلی حوضی، اور یہ جو میرا ممبر ہے یہ میرے حوض پر ہوگا۔ کہاں؟ حوض کوثر پر ہوگا۔ اتنی قیمتی جگہ وہ ممبر ہے، اور یہ ممبر کہاں ہوگا؟ میرے حوض پر ہوگا۔ ایسا ممبر وہاں ہوگا، اور یہ حوض، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بتائے، یہ جگہ بھی جنت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے حصے میں جا کو آ جانا، جنت کے حصے میں چلے جانا، تو اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، وَمِمْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، اور یہ میرا ممبر ہوگا، میرے حوض پر میرا ممبر ہوگا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، لوگ آئیں گے، اور یہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں، ایک روایت میں آتا ہے، مکے سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک اس کی لمبائی ہوگی، اس کی لمبائی۔ اور لمبائی میں ایسا نہیں کہ بھئی چوڑا پن کم ہے، ایسا نہیں، برابر چاروں کونے برابر ہوں گے، اس کے چاروں کونے برابر ہوں گے، لمبا نہیں صرف بیت المقدس سے ایک لمبا حوض ہے، ایسا نہیں۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 1 مہینے کی مسافت کے برابر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایلا ایک گاؤں ہے، اور ایک دوسرا صنعا یا کچھ ہے ایک گاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں گاؤں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے کے برابر اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہوگا۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 رات کی مسافت کے برابر چوڑا ہوگا، لمبا ہوگا، 3 رات کے برابر۔ معمولی نہیں، تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر 3 رات اگر چلے تو کتنی دور چلے جاتا آدمی، کتنے کلومیٹر چلے جاتا آدمی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنا بڑا حوض ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اب اس وقت امتی آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے۔ اس کے اعضائے وضو سے، حدیث میں آتا ہے، اعضائے وضو سے پیشانی چمک رہی ہوگی، ہتھیلیاں چمک رہے ہوں گے، اور گھٹنے چمک رہے ہوں گے، جو سجدے کے نشانات ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور وضو کے نشانات جہاں جہاں وضو بناتا ہے وہ نشانات چمک رہے ہوں گے۔ اس سے آدمی کو پہچان لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا امتی ہے۔ اب اس وقت فرشتے کیا کریں گے؟ چند لوگوں کو اٹھا کر ڈھکل رہیں گے، پیچھے ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا آدمی ہے، میرا ساتھی ہے، اس کو لے کر آؤ، میرا ساتھی ہے۔ فیقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم یہ آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والا تھا۔ فاقول، اس وقت نبی کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، خود یہ حدیث نبی بیان کر رہی، فاقول، اس وقت میں کہوں گا، سحقا لمن غیر بعدی، ایسے آدمی کو دور کرو جو میرے بعد دین میں کیا کر دیا؟ تبدیلی کر دیا، دین میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اب میرے دوستو، علماء اکرام لکھتے ہیں، فقہاء اکرام لکھتے ہیں کہ جو آدمی حوض کوثر سے محروم رہا، میرے دوستو بہت ہی بڑے خیر سے محروم ہو گیا، بہت ہی بڑے خیر سے محروم ہو گیا۔ اور وہ کون ہوگا؟ جو دین میں نئی نئی باتوں کو پیدا کرنے والا۔ آگے لکھا ہے منافق بھی اس میں شامل ہے، منافق بھی، سامنے مسلمان، پیچھے
الگ رویہ، دوسرا مرتد ہونے والا بھی اس میں ہے، اور کافروں کو تو ہے ہی، اس کو تو ان کو ہے نہیں کچھ بھی، لیکن ایسی پیاس کی حالت میں یا حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی، اور ایسی پیاس کی شدت میں بھی ایسے آدمی کو جگہ نہیں ملے گی جو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے والا۔ کون سی دین میں نئی باتیں؟ ہمیں سوچ رہی دین میں نئی باتیں کا تو ہمیں سوچ رہی 4 رکعت کو 3 رکعت بنا ڈالے، 2 رکعت کو 4 رکعت، یہ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں بناتا، کوئی مانتا بھی نہیں۔ میرے دوستو نئی باتیں مثال کے طور پر دیتا ہوں نوجوانوں کو، کہ نوجوان دھڑا دھڑ میسیج بھیجتی ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک، نیچے حدیث لکھ ڈالتی ہیں، کہ کوئی ایک آدمی لکھ ڈالے حدیث بھیج ڈالے، یہ دین میں نئی بات پیدا ہو گئی۔ یہ سامنے والے کو نہیں معلوم، سامنے والا دیکھا الحدیث ہے، شاید حدیث میں رہیں گا، انہیں بھی آگے فارورڈ کریا، یہ دین میں نئی بات نہیں تو اور کیا بولو۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک میسیج آیا تھی، جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دیتا، اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر ڈالتا۔ خوشخبری دیتے گناہوں کو معاف ہو گئے تو اب کئی کو نمازاں کئی کو رکھو ہیں بھائی، توبہ استغفار کئی کو رکھو ہیں، ذکر و اذکار کئی کو ہیں، یہ نئی باتیں دین میں۔ میرے دوستو پتہ نہیں اور کتنے باتیں ایسے ہی جو دین میں نئے پیدا ہو جاتی، جو سب سے زیادہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر کیا کرتی، دھڑا دھڑ میسیجیں ڈالتے رہتی، حدیث نہیں رہتی، وہ حدیث بول کو ڈالتے رہتی، حدیث نہیں آتی، حدیث ڈالتے رہتی، اور اسے دین سمجھ کو کاما کرتے رہتی۔ جو آدمی دین سمجھ کر دین میں بگاڑ پیدا کرتا، وہ آدمی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہے گا، اور فرشتے کھینچیں گے۔ النبی کی صاف الفاظ ہیں، فَأَقُولُ میں کہوں گا سُحْقًا سُحْقًا، اس کو دور کر دو، ضرورت نہیں۔ کس کو؟ لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دیا۔ دین میں تبدیلی، ایک تو دیکھو بھائی ہمیں دین پر کم چل رہی، 100% نہیں چل رہے، وہ الگ مسئلہ، لیکن یہ بہت بڑی غلطی کہ دین میں چلتے ہوئے دین میں نئے باتوں کو پیدا کر ڈالنا، نئے باتوں کو پیدا کر ڈال رہی، دین میں نئے چیزاں پیدا کر رہی، نئے باتیں پیدا کر ڈال رہی۔ آج کا دور تو اتنا فتنوں کا دور، اتنے فتنے فساد کا دور، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ معاف کرے، کیا تو بھی ڈالو حدیث میں ہے، کیا تو بھی کر ڈالو حدیث میں ہے، کیا تو بھی بولو حدیث میں ہے، پھر پوچھے نہیں، کسی کو تحقیق نہیں کرے، کسی کو جا کر ایک بار پوچھے نہیں۔ اور اب دیکھو ختنے کرے، چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ختنے کرے بچوں کو، اب ختنے کا پانی ڈالنے کے واسطے ایک دعا ہے، کہتے وہ دعا پڑھ کو ڈالنا کہتے ختنے کا پانی، نہیں تو وہ ہوتاش نہیں کہتے، ختنہ ہوگی سب بھی ہوگی، اب کیا ہوتا نہیں بولو، اب اسے وہ بولنا وہ کیا بولنا ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہے، کیا بولنا بھائی، اب وہ کوسی اسے دعا پڑھ کو ڈالنا سا پانی، کوسا پانی ڈالنا، اب اس حضرت کو پریشان، زبردستی پریشان، اب تمہیں کیا تو کرتے، کیا کرنا بولو، ہمیں کرنے کا جو ڈاکٹر کر ڈالیا ہوگا، ختنہ ہوگی سب بھی ہوگی، اب ہمیں کیا کرنا حضرت کو، نئی چیزیں پیدا کر لے رہی ہمیں، نئے جو دین میں نہیں۔ دیکھو ہمارا دین، جو اس سے پہلے کی تفسیر میں بات ہوئی، لا اعبد ما تعبدون، بھئی بعض چیزیں ایسے ہی کہ لا اعبد ما تعبدون کے مطابق ہمیں عمل کرنا، بھئی یہ چیزیں کرتی، بالکل کرتی، انشاءاللہ کرتی جی مرنے تک، کون تو بھی کہتے بلندے کرتی، ہمیں چھوڑ دینے، اور ذرا چیزیں ایسے ہی ہرگز نہیں کرتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کرنے کی، یہاں کمپرومائز نہیں کرنا، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے واسطے، ہمارے دوستوں کو خوش کرنے کے واسطے، یہ بھی کر ڈال رہی، وہ بھی کر ڈال رہی، اب کہاں رہا بولو، ہم بتانا، ہمیں چھوڑ کر چیز کو بتانا کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو مثال کے طور پر اب بھی ایک نئی چیزیں بلّہ دن سے ہے، یہ چیز ذہن میں ہے آدمیاں کے، جب تک اماں بابا حج کرتے نہیں کہ بیٹا حج کرنا نہیں، انہوں بھی چلے جاتی، انہیں بھی چلے جاتا، یہ بھی ایک نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے اوپر حج کرو۔ قربانی کا مسئلہ مثال کے طور پر، قربانی بچے کے اوپر واجب ہے، بہو کے اوپر واجب ہے، اب یہاں کیا کر دو، گھر میں کیا بول لیتی کہ ابا کیا بول لیتی کہ اماں کیا بول لیتی کہ جورو کے نام سے قربانی نہ دے رہا نہ رہ تو، بابا کے نام سے گھر کے بڑے آدمیوں کو چھوڑ ڈال کو ان کی طرف سے دے رہا نہ قربانی، اب اسے قربانی دینے چھوڑتا نہیں جورو کی طرف سے، حالانکہ واجب ہے اس کی جورو کے اوپر، لیکن ہرگز دینے کے واسطے تیار نہیں، دے رہا کا باپ کے اوپر سے قربانی دے رہا۔ یہ اپنی طرف سے بہت سارے چیزیں ہمیں بنا لی روز مرہ کی زندگی میں، کبھی پوچھ کر دیکھو علماء سے، بیٹھو ان کے پاس، سمجھ میں آتی میں۔ اب یہ اتنے باتیں سختی سے بولنے کی وجہ کیا کہتو، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہمیں سمجھ رہی، کیا ابھی نہیں چھوڑ بھائی سمجھ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا نبی آپ کے بعد کیا کر دیا یہ آدمی، دین میں نئے چیزوں کو لے کر آیا، نئی چیزیں،
تعجب ہوتا آپ حضرات کو، تعجب ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ رسمہ نئے نئے ایجاد ہوگی، نئے نئے شروع کر لی، وہ بھی دین سمجھ کو کر رہی۔ تمہیں بولے تو ہستی ہیں، سیریلیکس کا رسم، بچوں کو سیریلیکس کھلاتی نہیں ہے، سیریلیکس کا رسم کرتے ہیں۔ وہ ایک نوا شروع ہوا ہے، اب وہ روزہ کھلائی جمعی کو، وہ گیا، وہ تو شروع ہوگا وہ چھوڑو، وہ پرانا ہوگا۔ اب تم نہ اب ایک بولے تو ہمارے گھر میں اب ایک بولے تو تعجب کر دی تمہیں، پہلی بار بچی کہاں کو جا رہی ہے؟ عربی کو جا رہی ہے، اس کے واسطے اس کا رسم، عربی پہلی بار عربی کو جا رہی ہے، مکتب کو جا رہی ہے، اس کے واسطے اسے پھول کا ہار ڈال کو، اسے عرس کے سکا بنا کو، بچی کو کتاب دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا پڑھا کو، اب اسے ایک دعا، اسے ایک رسم، وہ بھی ایک رسم، پہلی بار عربی کو جاری کو۔ اب بولو یہ دین میں نئے نئے چیزیں، نہیں تو ایک کو دیکھ کو ایک شروع ہوتی نہیں ہوتی، بولو۔ اب اسے دیکھے انہیں، ان کی بچی کو کریں، اب چھوٹے بچوں کو کیا معلوم یہ کرنا کہ نہیں کرنا، کہ بچوں کو اچھا دکھتا، بچوں کو نئے کپڑے دے ڈالتی، بچوں کو رسم لگاتی، ہلدی لگاتی، ان کو بچوں کو اچھا دکھتا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ماں باپ کی ہے میرے دوستو۔ اسی وجہ سے جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو چیز ہے وہ ہے۔ یہ ہمارا لا اعبد ما تعبدون، یہ قصہ بھئی ہے الحمدللہ کریں گے، نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی یہ چیزیں۔ تو اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا؟ نہیں، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حوض کوثر سے پانی اللہ ہم کو نصیب نہیں کریں گے، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اتنا بہترین پانی نبی کے ہاتھوں سے، نبی کے دستے مبارک سے، بھئی کتنا خوش نصیب آدمی وہ جو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پی رہا، اور کتنا بد نصیب آدمی وہ جو نبی کے ہاتھوں سے پانی قریب آیا پیچھے ڈھکل ڈالے، اور نبی بھی بول ڈالے ضرورت نہیں، چلو کیا تے دین میں لے لگا کہ دین کو مذاق بنا کو رکھا، کیا ضرورت نہیں میرے دوست۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چیز سوچ لینا، وہ انہوں کیا ان کا کام بولنے کا، چینو حضرت کا کام بولنے کا، بولتے رہتے رہے، ہمیں کریں گے کرنے کا، یہ غلطی نہیں کرنا دین میں، یہ غلطی ہرگز ہرگز نہیں کرنا۔ دین میں جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ جس کے واسطے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔